آج ضیاء فاروقی صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. اسے آپ مسلسل غزل کہہ سکتے ہیں چونکہ اس میں تمام اشعار جو ہیں وہ کربلا کا منظر ہی اس میں الگ الگ زاویے سے بیان کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حسین کا اور کربلا کا غم منانے کے لیے کسی خاص موسم کی کسی خاص مہینے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے زندہ ہیں. ہم جب چاہیں ان کا ذکر کر کر کے ان کی یاد تازہ کر سکتے ہیں. اسی نوعیت کی یہ غزل ہے، شاید آپ کو پسند آئے. کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ شاعر نے تصور کے نظر سے خود اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر، کربلا کا وہ منظر دیکھا ہے، اسی کا انہوں نے بیان کیا ہے اپنے اشعار میں کہ وہ منظر جنگ میں سب سے جدا تھا میں نے دیکھا ہے. وہ منظر جنگ میں سب سے جدا تھا میں نے دیکھا ہے، علم گرنے سے پہلے سر گرا تھا میں نے دیکھا ہے. وہ منظر جنگ میں سب سے جدا تھا میں نے دیکھا ہے، علم گرنے سے پہلے سر گرا تھا میں نے دیکھا ہے. اسی صحرا میں کل تشنا لبوں نے جنگ جیتی تھی، یہیں پر خون کا دریا بہا تھا میں نے دیکھا ہے. اسی صحرا میں کل تشنا لبوں نے جنگ جیتی تھی، یہیں پر خون کا دریا بہا تھا میں نے دیکھا ہے. بجھا تھا پہلے ایک ماہ منور خاک صحرا پر، اور اس کے بعد سب کچھ جل گیا تھا میں نے دیکھا ہے. زمیں سے تا فلک ہر سو عجب سی سوگواری تھی، کوئی بزم جہاں سے یوں اٹھا تھا میں نے دیکھا ہے. وہ تشنا لب لیے جب نر گئے باطل سے نکلا تھا، تو دریا بھی تڑپ کر رہ گیا تھا میں نے دیکھا ہے. وہ منظر جنگ میں سب سے جدا تھا میں نے دیکھا ہے. یہ جنگ کا جو منظر کربلا میں جو پیش کیا گیا ایک علیحدہ منظر تھا، بالکل الگ منظر تھا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے علم گرتا تھا، جھنڈا جو آپ کے شان، آپ کی نشانی ہوتی، وہ پہلے گرتا تھا، تب جا کے سر گرتا تھا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، علم گرنے سے پہلے سر گرا تھا. علم کو بچانے کی فکر میں پہلے سر کٹ کے گرا، اس کے بعد علم گرا. یہ منظر بالکل جدا گانا تھا، عام جنگوں سے بالکل علیحدہ تھا کہ علم کو بچائے رکھا، سر بچے نہ بچے، پہلے سر گیا تب کہیں جا کر کے علم گیا. وہ منظر جنگ میں سب سے جدا تھا ہم نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، علم گرنے سے پہلے سر گرا تھا. یہ سے کہتے ہیں حق اور حق پہ قائم رہنا کہ علم گرنے سے پہلے سر گرا تھا میں نے دیکھا ہے. اسی صحرا میں کل تشنا لبوں نے جنگ جیتی تھی. وہ صاحب کربلا جو لوگ تھے، تشنا لب، پیاس اور بھوک کے مارے، اسی صحرا میں کل تشنا لبوں نے جنگ جیتی تھی، یہیں پر خون کا دریا بہا تھا میں نے دیکھا. اب دیکھیے، ایک طرف تشنگی ہے، ایک طرف دریا ہے. یہ جو ایک متضاد نقشہ جو پیش کیا گیا، لیکن یہ دریا پانی کا نہیں، یہ خون کا دریا ہے. تشنا لب بھی تھے اور خون کا دریا بھی بہایا انہوں نے کہ اسی صحرا میں کل تشنا لبوں نے جنگ جیتی تھی، یہیں پر خون کا دریا بہا تھا میں نے دیکھا ہے. بجھا تھا پہلے ایک ماہ منور خاک کے صحرا پر، اور اس کے بعد سب کچھ جل گیا تھا میں نے دیکھا. ماہ منور ظاہر ہے کہ حسین علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بجھا تھا پہلے ایک ماہ منور خاک کے صحرا پر، یہ ریگستان کے خاک پر پہلے ایک ماہ منور بجھا، اور اس کے بعد سب کچھ جل گیا تھا. پھر سارا نور ختم ہو گیا، پھر سب کچھ جل کے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سب کچھ جل گیا تھا میں نے دیکھا ہے. زمیں سے تا فلک ہر سو عجب سی سوگواری تھی. ایک عجیب سا منظر تھا کہ سوگواری اور غم کا منظر صرف زمین پہ ہی نہیں تھا، فلک پر بھی تھا. تو زمیں سے تا فلک، زمین اور فلک کے بیچ کی جو دوری ہے، جو خلا ہے، یہاں تک پوری اداسی اور سوگواری چھائی ہوئی تھی کہ زمیں سے تا فلک ہر سو عجب سی سوگواری تھی، کوئی بزم جہاں سے یوں اٹھا تھا میں نے دیکھا. بھئی بزم جہاں سے تو سب کو اٹھنا ہے، لیکن اس طرح بھی کوئی اٹھتا ہے؟ یہ ساری سوگواری زمین سے لے کے آسمان تک سوگواری مطلب چھائی ہوئی تھی، بالکل پھیلی ہوئی تھی. تو کوئی بزم جہاں سے یوں اٹھا تھا، دیکھیے کس شان سے اٹھا تھا کہ جس کے غم میں آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئی. ایسا وہ کوئی شخص اٹھا، کوئی بزم جہاں سے یوں اٹھا تھا میں نے دیکھا ہے. وہ تشنا لب لیے جب نر گئے باطل سے نکلا تھا. نر کا مطلب گھیرا بندی، اور باطل مطلب جو حق کے خلاف ہو، جو حق کا برعکس ہو، جو حق کا بالکل ضد ہو، حق کی جو ضد ہو، باطل، کافر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. وہ تشنا لب لیے جب نر گئے باطل سے نکلا تھا، جب دشمنوں کے گھیرے سے جب وہ نکلا تھا، تشنا لب پیاس لیے ہوئے، وہ تشنا لب لیے جب نر گئے باطل سے نکلا تھا، تو دریا بھی تڑپ کر رہ گیا تھا میں نے دیکھا ہے. دریا بھی تڑپ، وہ دریا فرات بھی تڑپ اٹھا تھا جب یہ تشنا لب اپنے نرگئے دشمن سے، نرگئے باطل سے جب یہ باہر نکلا تھا جنگ کے دوران، تو دریا بھی تڑپ کر رہ گیا تھا کہ کاش میں پیاس بجھا سکتا
حسین کی اور ان کے اہل خاندان کی، کاش میں پیاس بجھا سکتا، میں تو دریا ہوں، میرے پاس تو پانی کی کمی نہیں ہے۔ وہ دریا بھی تڑپ کر رہ گیا تھا، کیسی تڑپ رہی ہوگی اس دریا کے دل میں۔ تو وہ تشنہ لب لیے جب نرغہ باطل سے نکلا تھا، وہ دریا بھی تڑپ کر رہ گیا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ تو ضیاء فاروقی صاحب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔